یہ کہانی ہے ان کی جو ایک ٹائم پر دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں آج مسلم کنٹریز غریب ہوتی جا رہی ہیں؟ پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور پورے ورلڈ کے 57 مسلم کنٹریز میں سے 45 کنٹریز آج غریب ہیں، اور باقی بچے 12 کنٹریز بھی میجرلی اپنے آئل کی وجہ سے ہی امیر ہیں۔ اگر آپ ورلڈ میپ کو دیکھو تو سب سے زیادہ وارز مڈل ایسٹ اور نان افریقن ریجنز میں ہی ہوئی ہیں، کیونکہ زیادہ اسلامک ریجنز ہیں۔ موصول، بیروت، ڈمسکس، غازہ اور نہ جانے کتنے مسلم کنٹریز کے کیپٹلز ہیں جو آج پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ بھوک سے مرنے کی تعداد بھی انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے۔ مہنگائی اور انفلیشن بھی انہی کنٹریز میں پیک پر ہے۔ ایران کی حالت یہ ہے کہ وہاں ایک بریڈ کا پیکٹ 8,500 ریالز کا مل رہا ہے۔ عراق میں ایک آٹے کی بوری 32,000 سے 45,000 دینارز کی مل رہی ہے، جو ایک عام آدمی کے لیے خریدنا ناممکن سا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان کنٹریز کی اس حالت کے پیچھے ان کا ریزن ٹیررزم یا وار ہے۔ یہ بھی بالکل سچ نہیں ہے۔ وار تو صرف ایک ریزن ہے، اس کے روٹ کاز کچھ اور ہیں۔ Why Muslim countries are getting poor؟ اس کے 4 میجر ریزن ہیں۔ پہلا میجر ریزن ہے وار۔ پورے اسلامک ورلڈ میں وار صرف 2 مسلم لیڈرز کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، ایک سعودی جو سنی مسلم ہے اور دوسرا ایران جو شیعہ مسلم ہے۔ سارے اسلامک ورلڈ میں آدھے سنی مسلم ہیں اور آدھے شیعہ مسلم ہیں۔ سعودی چاہتا ہے کہ سارے کنٹریز سنی اسلام کو فالو کریں، اور ایران چاہتا ہے کہ سارے کنٹریز شیعہ اسلام کو فالو کریں تاکہ اسے جیو پولیٹیکل کنٹرول حاصل ہو۔ اسی لیے ایران اور سعودی کے درمیان صدیوں سے جنگ چل رہی ہے کہ مسلم ورلڈ کا خلیفہ کون بنے گا۔ اگزامپل جیسے یمن میں 1982 میں عبداللہ صالح کی سنی سرکار آئی جسے سعودی کا سپورٹ ملا، جس وجہ سے وہاں کے شیعہ ریبلز کو سپورٹ کرنے ایران آ گیا، جس وجہ سے یہاں جنگ چھڑ گئی۔ سعودی اور ایران نے اپنے انٹرسٹ کے لیے پورے یمن کو جنگ میں دھکیل دیا۔ اس جنگ میں 20 لاکھ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے اور بھوک سے مرنے لگے۔ اسی وجہ سے 85,000 بچوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ اسی طرح لبنان میں بھی سنی شیعہ وار ہوئی، جس کے دوران فوڈ سپلائی چین ہی کٹ ڈاؤن ہو گئی، لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس وار سے لبنان کی 82% پاپولیشن غریبی کا شکار ہو گئی۔ سیریا میں تو پچھلے 12 سالوں سے ہی وار چل رہی ہے، جس وجہ سے وہاں کی 90% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے۔ ایسی وارز میں صرف سعودی اور ایران کا فائدہ ہے اور باقی کنٹریز کا نقصان ہے۔ اب ایسی وارز اور غربت سے تنگ آ کر خود کو اسٹیبل کرنے کے لیے کئی دفعہ مسلم کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ کو ہٹا کر ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور یہی ہے دوسرا ریزن، ڈیموکریسی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اب ڈیموکریسی سے غربت کیسے بڑھتی ہے یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ اب اس گراف کے مطابق جب بھی مسلم کنٹریز میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو تونسیا کے علاوہ باقی سب کنٹریز میں ڈاؤن فال دیکھا گیا ہے۔ ڈیموکریسی کی یہ کہانی شروع ہوئی تھی 17 دسمبر 2010 کو، جب محمد بوزیزی نام کے ایک آدمی نے خود کو گورنمنٹ بلڈنگ کے سامنے جلا کر مار ڈالا۔ بوزیزی کی سوسائڈ تونسیا کی گورنمنٹ کی کرپشن اور ظلم کے خلاف ایک ریولوشن بن گیا۔ لوگ گھبرا گئے کہ کہیں کوئی ان کا اپنا بوزیزی نہ بن جائے، اسی لیے تونسیا سے لے کر یمن، ایجپٹ، لیبیا اور ہر مسلم کنٹری نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز بلند کر دی۔ اسی وجہ سے اسلامک ورلڈ میں پروٹیسٹ ہونے لگے، جو پھر ایک بڑا ریولوشن بن گیا، جسے 2010 میں دی عرب سپرنگ کہا گیا۔ لوگوں کا یقین تھا کہ عرب سپرنگ ان کے فیوچر کو سیکیور کر لے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنے لیڈر کو ڈیموکریسی کے ذریعے چوز کریں، لیکن آپ اس گراف کو دیکھ سکتے ہیں، تونسیا کے علاوہ باقی سب مسلم کنٹریز میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ نے وہاں کی عوام کی حالت کو اور بدتر کر دیا، کیونکہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ میں ان کنٹریز کی کئی صدیاں وار میں ہی گزر گئیں، پھر بھی ڈکٹیٹرشپ ہٹنے کی جگہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی۔ ایسی بھی کچھ کنٹریز تھیں جہاں پر ڈیموکریسی تو آئی، لیکن وہ صرف نام کے لیے ڈیموکریسی تھی۔ فار ایگزامپل لیبیا، جہاں پر غدافی کی ڈکٹیٹرشپ آئی، اور کچھ کنٹریز میں تو نہ ہی ڈکٹیٹرشپ آئی اور نہ ہی گورنمنٹ بنی، جیسے سیریا، جہاں پر عرب سپرنگ میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ تو ہوئی، لیکن وار اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے آج تک گورنمنٹ نہیں بن سکی۔ ڈیموکریسی کی جگہ ڈکٹیٹرشپ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی۔ تیسرا ریزن ہے پور بینکنگ سسٹم۔ بینکنگ سسٹم کسی بھی کنٹری کا فائنینشیل بیک بون ہوتا ہے۔ آج کے ٹائم پر مسلم ورلڈ میں تقریباً بینکس ہی نہیں ہیں۔ UAE میں 7، تونسیا، یمن اور سیریا میں ایک یا 2 بینکس ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں اکیلے انڈیا کے پاس 91 بینکس ہیں، جو کہ پورے مسلم ورلڈ سے زیادہ ہیں۔ اسلامک بینکنگ سسٹم انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ ایسے میں جب بھی کوئی کمپنی اسلامک بینک سے لون لیتی ہے تو وہ اپنے کچھ شیئرز بینک کے نام کر دیتی ہے۔ اگر کمپنی کو بزنس میں پروفٹ ہوا تو ہی بینک کا پروفٹ ہوگا، اور اگر کمپنی کو لاس ہوا تو بینک کو بھی لاس ہوگا۔
और मोस्टली बिजनेसेस तो फेल ही होते हैं, तो बैंक ये लॉस क्यों उठाए? इसी वजह से मुस्लिम कंट्रीज में बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है और ना ही ये कंट्रीज इसके सोल्यूशन के लिए कुछ कर रही हैं। और फाइनली इस्लामिक कंट्रीज का फोर्थ लैकिंग फैक्टर जो उन्हें पीछे लेकर जा रहा है वो है उनका एंटी साइंस होना। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुस्लिम कंट्रीज में साइंस पढ़ाने पर बच्चे टीचर्स को मारने और काटने की धमकी देते हैं। इस्लामिक कंट्रीज जो साइंस और रिसर्च में कभी सबसे आगे थी, आज सबसे पीछे हैं। पूरे वर्ल्ड में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इनका R&D में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.5% है। पिछले 100 सालों में ज्यूज ने मुस्लिम से 47 टाइम्स ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक मेजॉरिटी मुस्लिम्स का मानना है कि मॉडर्न साइंस एक एथियस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो सिर्फ इस्लामिक स्टडीज पर फोकस्ड होती है और साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से काफी दूर है। और यही वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज साइंस और इनोवेशन में दुनिया से काफी पीछे हैं। मुस्लिम कंट्रीज के गरीब और दुनिया से पीछे होने की यही 4 मेन रीजंस हैं। अब सब मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।